بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت کی جو تھیم ہے وہ ہے این انٹروڈکشن ٹو دی قرآن، یعنی قرآن کا تعارف، پریچے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن اسلام کی سب سے زیادہ آتھینٹک بک مانی جاتی ہے۔ قرآن کے لٹرل مطلب ہے ٹو بی ریڈ، یعنی جو چیز پڑھی جائے۔ یعنی قرآن وہ کتاب ہے جس کو پڑھ کر آپ اس کا مطلب سمجھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن ایک ریویلڈ بک ہے، یعنی 7th سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں خدا نے قرآن کو پرافٹ محمد پر ریویل کیا۔ یہ اکٹھے ایک بک کے فارم میں نہیں اتاری گئی، بلکہ جس کو کہتے ہیں کہ نجمن نجمن اترا، یعنی پیریڈیکلی۔ تو 22-23 سال کے اندر وہ تھوڑا تھوڑا اترتا رہا، پھر کمپائل کیا گیا، کمپائل کر کے اس کو ایک بک فارم میں بنا دیا گیا۔ تو یہ قرآن جو ہے، یہ اس کی میننگ اور اس کے لیٹرز دونوں خدا کی طرف سے آئے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میننگ تو خدا کی طرف سے ہو اور اس کے جو شبد ہیں وہ پیغمبر کے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں ہی خدا کی طرف سے ہیں۔ قرآن میں کل 114 چیپٹرس ہیں، اور اس کے جو ورسز ہیں وہ 6500 قریب ہیں۔ اس وقت میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ قرآن میں کیا باتیں کہی گئی ہیں۔ سب سے پہلی ورس جو قرآن میں آپ کو ملتی ہے وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ الکتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دس از دا بک، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے لیے ایک گائیڈنس چاہتا ہے۔ جو آدمی بھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے، یہ کویشچن اس کے سامنے آتا ہے کہ ہو ایم آئی، وائی آئی واز سینٹ ٹو دس ورلڈ، واٹ از ڈیتھ، واٹ از لائف، واٹ از دا پرپز آف مائی لائف۔ یہ سارے کویشچن ہر آدمی کے مائنڈ میں اپنے آپ آتے ہیں۔ تو اس کے لیے انسان کو ایک گائیڈ بک چاہیے۔ وہ گائیڈ بک کون دے سکتا ہے؟ وہ گائیڈ بک صرف کریٹر دے سکتا ہے۔ دیکھیے، اس دنیا میں ہمیں 2 قسم کی نالج چاہیے۔ ایک فلاسفر کے شبدوں میں نالج آف تھنگس، نالج آف ٹروتھ، یعنی چیزوں کا علم اور سچائی کا علم۔ تو جہاں تک چیزوں کی بات ہے، وہ ہم کو سائنس سے معلوم پڑ جاتی ہے۔ ہماری جو سائنسز ہیں، فزیکل سائنس، کیمسٹری، ایسٹرانومی، باٹنی، جیولوجی اور دوسری سائنسز جو ہیں ہمیں نالج آف تھنگس دیتی ہیں۔
یہاں میں کہوں گا کہ جہاں تک چیزوں کی بات ہے تو ہمیں ورکنگ نالج ہی کافی ہو جاتی ہے. اس دنیا میں ہم کیسے چیزوں کو استعمال کریں تو ایک ورکنگ نالج، یعنی سائنس ہم کو کل نالج نہیں دیتی، وہ پارشل نالج دیتی ہے، لیکن وہ پارشل نالج ہمارے لیے ورکنگ نالج بن جاتی ہے اور ہم اس سے اپنا کام چلاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک فلاور کے لیجیے، ایک پھول کو، تو پھول کی دیکھیے ایک کیمسٹری ہے اور ایک اس کا خوشبو ہے، آڈر، فریگرنس. تو جہاں تک پھول کی کیمسٹری کی بات ہے وہ ہم جان لیتے ہیں، لیکن خوشبو کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ ورکنگ نالج. اگر ہم نے پتہ کر لیا اس کی کیمسٹری تو دنیا میں جو ہمارا کام ہے وہ پورا ہو گیا. ایسے ہی دیکھیے پانی سے بھاپ بنتی ہے، پیٹرول انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے، اور موشن اور میگنیٹک فیلڈ سے الیکٹریسٹی بنتی ہے. ایسی بہت ساری چیزیں. تو ان چیزوں کے بارے میں اگر ہم یہ جان لیں کہ کیسے ایسا ہوتا ہے، یعنی ورکنگ نالج، تو ہم اپنا کام چلا سکتے ہیں. اور کیوں ایسا ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں نہیں جان سکتے. کیسے ہوتا ہے یہ ہم جان لیتے ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے ہم نہیں جانتے. جیسے اگر ہم موشن کو اور میگنیٹک فیلڈ کو اکٹھا کریں تو وہاں الیکٹران فلو کرنے لگتے ہیں جس سے ہم الیکٹریسٹی بناتے ہیں. تو اتنا جاننا کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. الیکٹریکل وہ پاور ہاؤس بنا سکتے ہیں. لیکن کیوں ایسا ہوتا ہے، کیسے ایسا ہوتا ہے، یہ جاننا ضروری نہیں ہوتا ہے کام چلانے کے لیے. تو اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ ورکنگ نالج. تو ایک چیز ہے وہ جہاں ورکنگ نالج کافی ہو جاتی ہے، تو وہ قرآن کا سبجیکٹ نہیں ہے. اس کو خدا نے ڈال دیا ہے ہمارے اپنے اوپر. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو کھجوروں میں جو پالینیشن ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک لمبی حدیث ہے، اس کی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے اس وقت، لیکن اس کے اینڈ میں یہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ انتم عالم بامر دنیاکم. یہ جو پالینیشن کا معاملہ ہے وہ تم خود سمجھ کر کے اس کو استعمال کرو. تو یہ ہے دنیا کا علم جس کو میں نالج آف تھنگس کہہ رہا ہوں. تو اس میں ہمیں ورکنگ نالج کافی ہو جاتی ہے جو انسان اپنے آپ ریسرچ سے معلوم کر سکتا ہے. لیکن جہاں تک سچائی کی بات ہے وہاں پر ورکنگ نالج کافی نہیں ہے، وہاں ایبسلوٹ نالج ضروری ہو جاتی ہے. ایبسلوٹ نالج سے کم نالج ہمیں وہاں کام نہیں آئے گی. تو قرآن جو اترا ہے تو وہ تھنگس کی معلومات دینے کے لیے نہیں آیا ہے. جزوی طور پر کئی ایسی باتیں آپ پا سکتے ہیں اس کے اندر، لیکن بیسیکلی وہ آیا ہے نالج آف ٹروتھ دینے کے لیے. کیوں؟ دیکھیے اس کے لیے ضروری ہے ایبسلوٹ نالج. ایبسلوٹ نالج صرف خدا کے پاس ہے. ایبسلوٹ علم چیزوں کا یعنی سچائی کا صرف خدا کے پاس ہے. اس لیے وہی یہ کر سکتا ہے کہ ہمیں گائیڈ بک بھیجے. تو اس لیے قرآن ہمارے پاس بھیجا گیا تاکہ ہم اس ہستی کی طرف سے جس کو ایبسلوٹ علم حاصل ہے اس کے ذریعے سے ہم جانیں سچائی کے بارے میں. جیسے ایک مثال لیجیے، قرآن کی جو پہلی چیپٹر ہے الفاتحہ، تو الفاتحہ کا جو پہلا ورس ہے وہ یہ ہے
الحمد للہ رب العالمین، یعنی جو رب العالمین ہے اس کی حمد، یعنی لارڈ آف دا یونیورس جو ہے اسی کے لیے ساری پریز ہے. پریز ساری کی ساری ہے اس ہستی کے لیے جو لارڈ آف دا یونیورس ہے، یعنی خدا. اب یہاں پر دیکھیے، آج ہی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس میں ایک صاحب لکھتے ہیں کہ کریشن کا جو کام ہے وہ آدھا خدا کرتا ہے، آدھا انسان کرتا ہے. یعنی خدا نے شروع میں پیدا کر دیا، پیدا کرنے کے بعد جو معاملہ ہے کریشن کا وہ انسان کرتا ہے. اب دیکھیے، اگر آپ کا یہ عقیدہ ہو تو آپ خدا کے بارے میں نہیں بول سکتے کہ الحمد للہ رب العالمین، کہ ساری پریز خدا کے لیے ہے، سارا شکر خدا کے لیے ہے، یہ نہیں بول سکتے. آپ کو جب علم ہوتا ہے اس بات کا کہ کریشن صرف خدا ہی کا کام ہے، کوئی اور کریٹ کر نہیں سکتا ہے، تب تک کیسے بولیں گے آپ؟ ایسے اگر آپ سمجھیں کہ بہت سارے خدا ہیں، کوئی رین گاڈ ہے، کوئی ماؤنٹین گاڈ ہے، کوئی نیچر گاڈ ہے، تو خدائی کو آپ بانٹے ہوئے ہوں تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ الحمد للہ رب العالمین. تو یہ انسان اپنے یعنی کم علمی کی وجہ سے یہ سب باتیں کہہ دیتا ہے. تو اسی کہنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان خدا کے لیے شکر بھی نہیں کر پاتا، سچے دل سے شکر نہیں نکلتا، کیونکہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ ایسا بنا دیا گیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ خدا کے سوا کچھ اور بھی خدا ہیں، خدا کے سوا کچھ اور بھی ہیں جن کے پاس کچھ پاور ہے. تو قرآن میں اعلان کیا گیا ہے کہ نہیں، صرف خدا ہی ہے جس کے پاس سارا پاور ہے، اس کے کوئی پارٹنر نہیں ہے خدا کا اس معاملے میں. یعنی کریشن میں، اس کائنات کو کریٹ کرنے میں اور اس کائنات کو سنبھالنے میں، اس کائنات کو جو بھی اس کی ایگزسٹنس کے لیے جو چیز چاہیے، اس میں خدا کا کوئی پارٹنر نہیں، کوئی پارٹنر نہیں. تو جب آپ اس طریقے سے جانیں گے، یہی مطلب ہے الحمد للہ رب العالمین کا، کہ کوئی پارٹنر نہیں خدا کا. تو چونکہ انسان کے پاس علم نہیں تھا پورا، اس نے پارٹنر بنا لیا، اپنے آپ کو بھی ایک پارٹنر بنا لیا. اس وجہ سے وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ الحمد للہ رب العالمین، کہ سارا شکر خدا کے لیے، سارا شکر جو ہے وہ صرف خدا کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جس کے لیے ایبسلیوٹ نالج درکار ہے. وہ ایبسلیوٹ نالج اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ صحیح طور پر اس دنیا میں اپنا رویہ نہیں بنا سکتے، اپنا کیا بیہیویئر آپ کا ہو وہ نہیں بنا سکتے آپ. جیسے ورشپ ہے، ورشپ کیا چیز ہوتی ہے؟ ورشپ کا مطلب ہے کسی کو اپنا بڑا مان کر اس کے آگے سرنڈر کرنا، اس کو اپنا سپریم مان کر کے اس کے آگے جھک جانا، اس کو اپنا سب کچھ مان کر کے اپنا دل اور اپنا دماغ اس کو بھیٹ کر دینا. تو یہ ورشپ جو ہے قرآن میں ہے کہ ورشپ صرف خدا کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ صرف خدا کے، جو یہ جانتا ہو کہ دنیا میں خدا کے سوا کسی کے پاس طاقت ہی نہیں ہے. تو آپ ورشپ کیسے کریں گے کسی اور کی؟ کسی اور کی ورشپ آپ کیسے کریں گے جب کہ صرف خدا ہی کے پاس ساری طاقت ہے؟ تو یہ اعلان کرنے کے لیے کہ خدا کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، اس لیے تم صرف ایک خدا کی ورشپ کرو. اس کے لیے ایبسلیوٹ نالج چاہیے. تو خدا جو ایبسلیوٹ نالج رکھتا ہے، اس نے اپنے علم کے تحت یہ قرآن ریویل کیا تاکہ انسان اس کو جانے.
ایسی اور میں کچھ ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. جیسے آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ پرابلم رہتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا اس دنیا میں کہ بالکل آئیڈیل ہو سب کچھ پرفیکٹ ہو, کوئی پرابلم نہ ہو, ہر طرف سب چیز ٹھیک ہی ٹھیک ہو. تو سارے فلاسفرز, سارے فارمرز کیا کرتے ہیں, اسی کوشش میں انہوں نے پوری لائف بتا دی کہ دنیا میں آئیڈیل سسٹم بنائیں جہاں پرابلم نہ ہو, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو. اور ہر ایک جو ہے وہ فیل ہو گیا. کوئی ایسا سسٹم دنیا میں بنا نہ سکا. آئیڈیل سوسائٹی, آئیڈیل اسٹیٹ, آئیڈیل سسٹم کوئی نہیں بنا سکا. تو کیا ہوا, ہر ایک فرسٹریشن میں مرا. ہر ایک کا یہ حال ہوا کہ وہ ٹینشن میں جیا اور فرسٹریشن میں مرا. وہ اس گول کو اچیو نہ کر سکا جس کو اس نے اپنا گول بنایا تھا. تو قرآن نے یہاں پر اعلان کیا, لقد خلقنا الانسان فی کبد. لقد خلقنا الانسان فی کبد. یہ خدا کہتا ہے قرآن میں, ہم نے انسان کو پیدا کیا پرابلم میں, ڈفیکلٹیز میں. یعنی ڈفیکلٹی جو ہے پارٹ آف نیچر ہے, پرابلم جو ہے پارٹ آف کریشن ہے. اب دیکھیے یہ جو بات ہے یہ کون جان سکتا تھا سوائے خدا کے. دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پرابلم ہے, ڈفیکلٹیز ہے, تو ہم چاہنے رکھتے ہیں کہ اس کو ہم ریموو کریں, اس کو ایلیمینیٹ کریں. تو کیا ہے, ہم ایسی چیز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں جو اچیوبل ہی نہیں ہے. جب اس جو خدا کا جو کریشن پلان ہے اس میں ہی شامل ہو پرابلم, اس میں ہی شامل ہو ڈفیکلٹیز, تو آپ کیا کریں گے؟ جیسے کہ گلاب کا پودا ہے, اس میں کانٹا ہوتا ہے. آپ چاہیں کہ کانٹا ختم کر دیں, بلا کانٹے کے ہو جائے گلاب کا پودا, تو آپ کوشش کرتے رہیں گے اور کبھی بھی آپ ایسا پودا نہ بنا سکیں گے جس میں کانٹا نہ ہو. تو آپ جو چیز اچیویبل نہیں ہے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے اور آخر میں آپ فرسٹریشن میں مریں گے. تو یہاں پر قرآن نے گائیڈ لائن دی, ہمیں رہنمائی دی کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد, کہ کبد جو ہے, ڈفیکلٹیز اور پرابلم جو ہے, وہ تو پارٹ آف نیچر ہے, پارٹ آف کریشن ہے. اس لیے تم اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے رہو, اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش نہ کرو. یہ کتنی بڑی ایک گائیڈنس ہے کہ کتنے ہزاروں لوگ اسی میں مر گئے کہ وہ ایسی چیز اچیو کرنا چاہتے تھے جو اچیویبل ہی نہیں تھی. تو ایک طرف قرآن میں یہ بتایا گیا کہ ڈفیکلٹیز جو ہیں پرابلم آف نیچر ہیں. پرابلم جو ہے ڈفیکلٹیز جو ہے وہ پارٹ آف نیچر ہے, پرابلم جو ہے وہ پارٹ آف کریشن ہے. اس لیے اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے رہو. پھر کیا بتایا؟ پھر یہ بتایا کہ یہ کوئی ایول نہیں ہے, یہ کوئی ایول نہیں ہے, یہ ہے چیلنج. اس دنیا میں جو پرابلم ہے, ڈفیکلٹیز ہیں, وہ ایول نہیں ہے, وہ ہے چیلنج. یعنی خدا کا جو نقشہ ہے, خدا کا جو جس طریقے سے خدا چاہتا ہے دنیا میں, اس میں ڈیولپمنٹ تھرو چیلنج کا پرنسپل ہے. یعنی دو چیزوں میں اس طرح سے ایک چیز دوسرے کو چیلنج کرے, اس کے چیلنج سے پھر ایک نیا ڈیولپمنٹ سامنے آئے. جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ دو پتھر ہیں, آپ ٹکراتے ہیں تو اس میں اسپارکنگ ہوتی ہے, ایک تھرڈ چیز ایمرج کرتی ہے. دو پتھر کے ساتھ تیسری چیز وہ ہے اسپارکنگ. ایسے چیلنج میں ہے کہ دو پارٹی ایک دوسرے کو چیلنج کرتے ہیں.
تو پھر اس میں ایک تھرڈ چیز ایمرج کرتی ہے، وہ ہے ڈیولپمنٹ، وہ ہے پروگریس. یہ ہے خدا کا کریشن پلان. اب یہ بات جو قرآن میں بتائی گئی، یہ کتنی بڑی لائٹ کی بات ہے، کتنی بڑی گائیڈنس ہے اس کے اندر، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم بچ جاتے ہیں اس سے کہ ہم ان اچیویبل کو اچیو کرنا چاہیں. جو چیز اچیویبل نہیں ہے اس کو ہم اچیو کرنا چاہیں، اور پھر کیا ہو، مایوسی میں مریں، فرسٹریشن میں مریں. یہ کتنی بڑی گائیڈنس ہے جو ہمیں قرآن میں دی گئی. پھر آپ دیکھیے، ہر آدمی ایک چیز میں پھنسا رہتا ہے. وہ کیا؟ جب زندگی شروع کرتا ہے وہ تو دیکھتا ہے کہ پرابلم ہے، تو سمجھتا ہے کہ پہلے اس پرابلم کو ختم کرو. راستہ میں وہ رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو ختم کرو، تبھی تم آگے بڑھ سکتے ہو. تو ہر آدمی جو ہے وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا بناتا ہے؟ پرابلم سے لڑنا، پرابلم سے لڑنا. لڑتا رہتا، پرابلم ختم نہیں ہوتے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ٹینشن. تو قرآن میں بتایا گیا کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. یعنی یہ چیز جو انسان جانتا نہیں تھا اس کو قرآن نے بتایا. اسی لیے دیکھیے، جب قرآن کا پہلا حصہ اترا، بالکل پہلا، اس میں فرمایا کہ علم الانسان ما لم یعلم، علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. خدا کا طریقہ کیا ہے؟ قلم کے ذریعے تعلیم دینا. قلم مانے بک کے ذریعے، کتاب کے ذریعے، رائٹنگ کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے. اور علم الانسان ما لم یعلم، یعنی انسان جس چیز کو نہیں جانتا تھا اس کو بتانا، جس چیز کی خبر انسان کو نہیں تھی اس کو بتانا. تو وہی میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک ہے تھنگس، ایک ہے ٹروتھ. تو تھنک کے معاملے میں ورکنگ نالج ہم پہنچ سکتے ہیں، تھنک کے معاملے میں ہم ورکنگ نالج تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن ٹروتھ کے معاملے میں نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ٹروتھ کے معاملے میں ایبسلوٹ نالج درکار ہے. ورکنگ نالج سے ہم ٹروتھ کے بارے میں آخر تک اس کو ڈسکور نہیں کر سکتے. تو یہاں پر چونکہ صرف خدا کے پاس ہے ایبسلوٹ نالج، اس لیے اس نے ہمیں گائیڈ کیا. تو فرمایا کہ ان مع العسر یسرا، کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. with every difficulty there is an ease. مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی یہاں انسان کو خدا نے گائیڈ کیا، جب بھی تم دیکھو کہ تمہارے آس پاس جو راستہ تم چل رہے ہو وہاں مشکل ہے، ڈفیکلٹی ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ بس مشکل ہی مشکل ہے اور کچھ بھی نہیں. مشکل ہے تو وہیں پر آسانی بھی ہوگی، یعنی پرابلم ہے تو وہاں پر سلوشن بھی ہوگا. یہ فارمولہ دیا گیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن میں یہ بتایا گیا کہ یہ وژڈم دی گئی، وژڈم، اس کو میں وژڈم کہوں گا، کہ اگنور دا پرابلم اویل دا اپرچونیٹیز. جب تم اپنے پاس آس پاس دیکھو کہ وہاں پرابلم ہے تو سمجھ لو کہ وہیں پر اپرچونیٹی بھی ہوگی. پرابلم کے ساتھ ساتھ اپرچونیٹی بھی ہوگی، کیونکہ خدا کسی کو اتنا اختیار نہیں دیتا کہ وہ اپرچونیٹی کو ابالش کر دے. اپرچونیٹی کو ابالش کرنے کا پاور خدا نے کسی کو نہیں دیا ہے. تو ڈفیکلٹیز تو رہیں گی، پرابلم تو رہے گی، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ اپرچونیٹی ختم ہو جائے. تو سب سے اچھی
وزڈم کیا ہے، سب سے اچھی پلاننگ کیا ہے کہ ہماری پلاننگ اپرچونیٹی بیسڈ ہو، وہ پرابلم بیسڈ نہ ہو. ہماری پلاننگ کو اپرچونیٹی بیسڈ پلاننگ ہونی چاہیے، نہ کہ پرابلم بیسڈ پلاننگ. یعنی پرابلم کو ہم ٹارگیٹ نہ کریں، پرابلم سے ہم نہ ٹکرائیں، پرابلم کو اوائڈ کریں، پرابلم کو اگنور کریں، اور ساتھ ساتھ وہیں جو اپرچونیٹی ہے اس کو اویل کریں. جیسے مثال کے طور پر پرافٹ کے زمانے میں وہاں ایک پولیٹیکل سسٹم تھا، دارالندوہ ان کا سینٹر تھا، پولیٹیکل سینٹر. تو دارالندوہ کے تحت وہ اپنا پولیٹیکل سسٹم چلاتے تھے. تو آپ نے کیا کیا؟ دارالندوہ سے آپ نے ٹکراؤ نہیں کیا، اس سے ٹکراؤ کیے بغیر جو اپرچونیٹی تھی اس کو اویل کیا. یعنی یوں کہوں گا میں کہ پولیٹیکل کنفرنٹیشن سے آپ نے اوائڈ کیا اور دعوی اپرچونیٹیز کو آپ نے اویل کیا. یعنی آپ وہاں مکہ میں جہاں دیکھتے کچھ لوگ ہیں تو اس میں سردار بھی ہوتے تھے، سب لوگ ہوتے تھے. تو وہاں آپ جاتے، وہاں جا کر آپ قرآن کا کوئی حصہ پڑھ کر سناتے. آپ یہ کہتے کہ اے لوگو ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اس طرح سے آپ ان کو ایڈریس کرتے پیسفل طریقے سے. لیکن جہاں تک پولیٹیکل سسٹم تھا ان کا، اس سسٹم میں انہوں نے یہ نہیں چاہا کہ میں بھی اس کا ممبر بنوں، مجھے بھی اس میں کوئی آفس مل جائے، مجھے بھی اس میں کوئی شیئر مل جائے. تو پولیٹیکل سسٹم کو توڑنا، اس کو آپ نے اپنا ٹارگٹ نہیں بنایا، اس کو اوائڈ کیا. لیکن اوائڈ کر کے ایسا نہیں ہوا کہ کچھ اور آپ کے لیے وہاں پر تھا نہیں. وہاں تھا اپرچونیٹیز، اپنے میسج کو پھیلانے کی اپرچونیٹیز، اپنے میسج کو پھیلانے کی اپرچونیٹیز پھر بھی باقی تھیں آپ کے لیے. تو یہ ہے وژڈم جو قرآن میں بتائی گئی کہ پولیٹیکل جو پولیٹیکل سسٹم ہے، جو پولیٹیکل سیٹ اپ بن گیا ہے، پولیٹیکل سیٹ پر جو لوگ بیٹھے ہیں، رول کر رہے ہیں، ان سے ٹکراؤ نہ کرو بس. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ٹکراؤ نہ کریں تو ہمارے راستے بند ہیں، پھر بھی اپرچونیٹیز کھلی ہوئی ہیں. یعنی وائلنٹ ایکٹیویزم اگر آپ نہ کریں تو پیسفل ایکٹیویزم کا راستہ آپ کے لیے کھلا رہتا ہے. یہ فارمولہ ہے. وائلنٹ ایکٹیویزم سے اگر آپ اپنے کو بچائیں تو اسی وقت دین اینڈ دیر آپ کو مل جاتا ہے موقع کہ پیسفل ایکٹیویزم کے میدان میں آپ ایکٹیو ہو جائیں. یہ ہے فارمولہ. اس کو بتانے کے لیے ضرورت تھی کہ ایسی ہستی ہو جو کریشن پلان کو جانے، اور اس کو جاننے والا صرف خدا تھا جس کو ایبسولوٹ نالج حاصل تھی. تو یہاں وہ بات تھی کہ جس کو کہ خدا کے بتانے ہی سے ہم جان سکتے تھے. تو خدا نے جہاں تک بات تھی تھنگس کی، وہاں تو انسان کو کہا کہ تم ریسرچ کرو اور کھوج کرو، ایکسپلور کرو اور باتوں کو جانو. لیکن جہاں تک بات تھی سچائی کی تو وہاں پر خدا نے اپنے خدا کے پاس جو ایبسولوٹ نالج تھی اس سے اس نے یہ بک بھیجی جو ہمارے لیے گائیڈنس کا کام دے، قرآن. اس طرح سے آپ دیکھیے قرآن کو آپ کھولیں تو سب سے پہلی ورس کیا ملے گی آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, most merciful,
موسٹ کمپیشنیٹ. یعنی میں شروع کرتا ہوں خدا کے نام سے جو بہت مرسیفل ہے, بہت کمپیشنیٹ ہے. یہ پہلی ورس ہے. دس ورس از ریپیٹڈ ان دا قرآن no less than 114 times. یہ جو شبد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ قرآن میں 114 بار ریپیٹ کیا گیا ہے. کوئی بھی دوسری ورس اتنی بار قرآن میں ریپیٹ نہیں ہوئی ہے. یہ کیوں؟ اب بس سوچیے آپ. یہاں بھی خدا نے اپنی ایبسولوٹ نالج سے ہم کو ایک بہت بڑی گائیڈنس دی, بہت بڑی گائیڈنس. کیونکہ ہر وقت ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں, جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں, گھر سے نکلے آفس جانے کے لیے, تو گویا کہ ہم نے ایک کام شروع کیا. ہم نے ایک انڈسٹری لگائی تو وہاں بھی ہم نے ایک کام شروع کیا. ہم نے اپنی گاڑی اسٹارٹ کی تو وہاں بھی ہم نے ایک کام شروع کیا. تو اس دنیا میں ہمیشہ ہمیں کچھ بھی کرنا ہوتا ہے جب تو ایک اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں اپنے کام کو. اب وہاں پر ہمیں اگر یہ ہو, یعنی یہ نالج ہو, یہ گیان ہو, یہ وژڈم ہو کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ میں شروع کرتا ہوں خدا کے نام سے جو رحمت والا ہے, بہت زیادہ رحیم ہے. ان دا نیم آف گاڈ موسٹ مرسیفل موسٹ کمپیشنیٹ. اس میں کیا ہے, آپ کو ایک کنوکشن ملتا ہے, کنوکشن. کیونکہ دیکھیے ہر کام جو آپ شروع کرتے ہیں تو آپ اندھیرے میں چھلانگ لگاتے ہیں. ہر کام یاد رکھیے اندھیرے میں چھلانگ ہوتی ہے وہ. اب میں جیسے کہ پانی پیتا ہوں, یہ بھی اندھیرے میں چھلانگ ہے, کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ اس پانی میں کوئی اور چیز تو نہیں ملی ہوئی ہے, کوئی ایسی چیز تو نہیں ملی ہے جو میرے لیے ہارمفل ہو, مجھے پتہ نہیں. جب میں اپنی گاڑی اسٹارٹ کرتا ہوں تو وہ بھی اندھیرے میں چھلانگ ہے, کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ آگے جا کر کیا ہوگا, آگے جا کر کیا ہوگا. ایک پائلٹ جب جہاز اڑاتا ہے تو اس کو وہ بھی اندھیرے میں چھلانگ ہے. اس کو پتہ نہیں کہ آگے جا کر کے وہ جو جس کو کہتے ہیں ڈاؤن, وہ جو جہاز نیچے اوپر ہوتا ہے, اپ ڈرافٹ ڈاؤن ڈرافٹ, کہ اپ ڈرافٹ ڈاؤن ڈرافٹ ہو کے نہیں ہوگا. یا لینڈنگ کے وقت بہت سے پرابلم ہوتے ہیں, وہ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. فرض کی آندھی آ گئی ہے کہ نہیں آ جائے گی. کوئی برڈ جو ہے ٹکرا جائے کہ نہیں ٹکرا جائے گی. آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی برڈ راستے میں جہاز سے ٹکرا جائے تو ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, وہ یعنی جہاز کریش کر سکتا ہے. تو جب ایک پائلٹ چاہے کتنے ہی زیادہ وہ ٹرینڈ ہو, جب وہ اڑاتا ہے جہاز تو اندھیرے میں چھلانگ ہوتی ہے. سب چیزوں کا ہی حال ہے, سب چیزوں کا. اب یہاں پر آپ کو ایک کنوکشن ملتا ہے کہ جس دنیا میں آپ چھلانگ لگا رہے ہیں اس کا جو کریٹر ہے, کریٹر وہ رحیم ہے اور رحمان ہے, وہ مرسیفل ہے, کمپیشنیٹ ہے. یہ کتنا بڑا اس سے ہم کنوکشن ملتا ہے کہ جس دنیا میں ہم داخل ہو رہے ہیں, جہاں ہم ایک اندھیرے میں چھلانگ لگا رہے ہیں, تو اس کو بنانے والا کون ہے؟ اس کو بنانے والا وہ ہے جو رحمت والا ہے, جو رحیم ہے, جو اس کو انسان سے محبت ہے, انسان جس کا کنسرن ہے. تو پھر آپ کو ایک کنوکشن ملتا ہے, ایک ہوپ ملتی ہے, ایک یقین ملتا ہے. اب دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنی بڑی بات کہی گئی, اسی لیے اس کو 114 بار قرآن میں ریپیٹ کیا گیا ہے. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ میں یہ کلمہ آپ کو یقین دے دیتا ہے. تو یہ کون دے سکتا تھا؟ یہ وہی دے سکتا تھا جس کو ایبسلوٹ نالج ہو.
اس طرح سے آپ دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے، 50 سال 60 سال 70 سال زندہ رہے، پھر مر گئے. سارے لوگ آتے ہیں اور مر جاتے ہیں 100 سال سے کم میں. تو یہ کیا ہے معاملہ؟ زندگی کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ یہ کون بتائے؟ یہ کون بتائے؟ ظاہر ہے کہ وہی بتا سکتا ہے جس کو ایبسلوٹ نالج ہو. ایبسلوٹ نالج کا مطلب کیا ہے؟ جو اسپیس اینڈ ٹائم کے بیونڈ دیکھ سکتا ہو. ہم آپ جو ہیں اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر دیکھتے ہیں، اس لیے ہماری نالج بہت لمیٹڈ ہوتی ہے، لمیٹڈ. لیکن یہ جاننے کے لیے کہ لائف کیا ہے، ڈیتھ کیا ہے، پوسٹ ڈیتھ کیا ہے، پری ڈیتھ کیا ہے، اس کے لیے وہ ہستی جان سکتی ہے اس کو اسپیس اینڈ ٹائم کے بیانڈ جس کا نالج ہو، جو وہاں تک دیکھ سکتا ہو جہاں ہم نہیں دیکھ سکتے، تب وہ بتا سکتا ہے. تو خدا نے بتایا قرآن مجید میں کہ موت تمہاری زندگی کا خاتمہ نہیں ہے. یعنی ڈیتھ از ناٹ این اینڈ، ڈیتھ از اے نیو بگننگ. جب آپ مرتے ہیں تو آپ ختم نہیں ہو جاتے، وہ ایک نئی بگننگ ہے. یعنی آپ پری ڈیتھ پیریڈ آف لائف سے نکل کر پوسٹ ڈیتھ پیریڈ آف لائف میں پہنچ جاتے ہیں. تو خدائی کو پتہ تھا کہ اس نے لائف کو 2 بھاگ میں بانٹ دیا ہے، لائف کو 2 حصے میں بانٹ دیا ہے، یعنی پری ڈیتھ پیریڈ اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ. یہ کون جانتا تھا؟ کون بتا سکتا تھا؟ تو اگر ہم کو یہ علم نہ ہو، ہم یہ سمجھیں کہ بس یہ دنیا میں جینا مرنا ہے، کھاؤ پیو مر جاؤ، رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ کا جو نکلا کانسیپٹ وہ اسی سے نکلا کہ ہم جانتے نہیں. اب بتائیے کہ آپ رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ کے کانسیپٹ میں جی رہے ہیں اور پھر اچانک آپ کو 60 برس 70 سال مر جاتے ہیں. مرتے اچانک آپ ایک نئی دنیا میں اپنے کو کھڑا ہوا پاتے ہیں، اچانک بالکل. میں ایک مرتبہ ہوائی جہاز سے سفر کر رہا تھا، ایک کنٹری میں ہمیں جانا تھا. وہاں ہم پہنچے تو پہلے سے ہمیں وہاں کا پتہ نہیں تھا. پہلی بار میں گیا وہاں سب فرینچ زبان چلتی تھی. میں یا تو عربک جانتا ہوں یا انگلش جانتا ہوں یا اردو جانتا ہوں یا ہندی جانتا ہوں، کچھ پرشین جانتا ہوں، لیکن میں فرینچ تو جانتا نہیں. اب وہاں سب فرینچ جاننے والے، اب کس سے بات کریں؟ کوئی اپنا فرینڈ نہیں، کوئی اپنا ریلیٹیو نہیں، کوئی ایسا آدمی جس سے ہم بات کر سکیں. اچانک لگا کہ میں کہاں آ گیا. وہاں میرا نہ کوئی گھر تھا، نہ میرے پاس کوئی گاڑی تھی، نہ کوئی مجھے ایڈریس میرے پاس تھا، نہ میرے پاس کوئی ٹیلی فون نمبر تھا کسی کا. اچانک ایک اسٹرینجر کے طور پر، جہاں کوئی آگے نہ پیچھے، کوئی دائیں نہ بائیں. تو کچھ دیر کے لیے مجھے عجیب ایک دیٹ واز اے ٹریبل ایکسپیرئنس فار می، اے ٹریبل ایکسپیرئنس فار می. اسی کو آپ بلین ٹائم بڑھا دیجیے، بلین ٹریلین ٹائم بڑھا دیجیے کہ آدمی مرنے کے بعد ایک ایسی دنیا میں پہنچا وہ جہاں یہ سب کچھ چھوٹ چکا تھا. یہاں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کا گھر ہے، آپ کی فیملی ہے، آپ کے فرینڈ ہیں، آپ کے بہت سارے ساتھی ہیں. یہاں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ جس کو آپ اپنی سمجھتے ہیں، اس کے بیچ میں آپ رہ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں. اچانک آپ ایک ایسی دنیا میں پہنچ جائیں گے مرنے کے بعد جہاں وہاں پر ڈیزرٹ ہوگا، جنگل ہوگا اور کچھ بھی نہیں آگے نہیں پیچھے. ایسے کہ آپ کو اچانک اتار دیا جائے ایک پلینٹ میں جو صرف چٹانیں چٹان ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا جہاں ہم رہتے ہیں، پلیٹ ارتھ، یہیں پر سرسبزی ہے، یہیں پر پانی ہے، یہیں پر لائف سپورٹ سسٹم ہے. اچانک آپ کو کسی اسٹار پر اتار دیا جائے جہاں آگ ہی آگ ہے، آپ کو کسی پلینٹ پر اتار دیا جہاں صرف چٹان ہی چٹان ہے،
تو آپ کیا حال ہوگا؟ وہ ایک ٹریبل ایکسپیرئنس ہوگا. تو اب یہ کون بتا سکتا تھا کہ ایسا ایک دن تمہارے لیے آنے والا ہے؟ یہ صرف خدا بتا سکتا تھا. تو خدا نے قرآن اتارا یہ بتانے کے لیے کہ خدا کے کریشن پلان کے مطابق موت کے بعد کیا ہے، تاکہ تم اس کے لیے اپنے کو پریپیئر کرو، اپنے کو تیار کرو. پھر دیکھیے، دنیا میں ہم رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نہ کوئی پنشمنٹ ہے نہ کوئی ریوارڈ ہے، جو چاہے کریں، کچھ بھی کرتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، مر جائیں. لیکن خدا نے بتایا ہر انسان کے ساتھ خدا نے 2 اینجل لگا دیے. اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. یہ 2 اینجل ہر آدمی کے ساتھ ہوتے ہیں. کس لیے؟ اس کی زندگی کا ریکارڈ بنانے کے لیے. کیا انسان نے سوچ رہا ہے وہ بھی ان کو پتہ ہے، کیا انسان کر رہا ہے وہ بھی ان کو پتہ ہے، ہم کیا بول رہے ہیں وہ بھی ان کو پتہ ہے. یعنی ہم ان کو نہیں دیکھتے، وہ ہم کو دیکھتے ہیں. اینجل جو ہیں ہم ان کو نہیں دیکھتے، لیکن وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے دل تک کو پتہ ہے انہیں. تو ہمارے انٹینشن کا، ہماری اسپیچ کا، ہمارے بیہیویئر کا، ہماری ڈیلنگ کا، ہماری ایکٹیویٹیز کا، ہر چیز کا وہ ریکارڈ بنا رہے ہیں. ریکارڈ. اور یہ سارا ریکارڈ وہ خدا کے سامنے پیش کر دیں گے ڈے آف ججمنٹ میں. تو قرآن میں بتایا ہے کہ ایک ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے. قرآن میں آپ پڑھیں تو بار بار آپ کو ملے گی یہ بات کہ ایک ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے. تو وہاں پر یہ اینجل کا ریکارڈ ہوگا اور خدا ہوگا. اس ریکارڈ کے مطابق خدا ڈیسائیڈ کرے گا، اپنا ججمنٹ دے گا، اپنا ورڈکٹ دے گا ہر ایک کے لیے. تو کسی کو پنشمنٹ دے گا وہ ہیل میں جائے گا، کسی کو ریوارڈ دے گا وہ پیراڈائز میں جائے گا. اب یہ سب کیسے ہم جانتے؟ کوئی سائنس ہمیں یہ باتیں نہیں بتا سکتی، کیونکہ سائنس تو صرف لمیٹڈ نالج تک پہنچتی ہے. یعنی آبجیکٹو آسپیکٹ جو ہے چیزوں کا وہیں تک پہنچ ہے سائنس کی. یعنی اسپیس اینڈ ٹائم کے بیانڈ جو نالج ہے وہ سائنس نہیں جان سکتی، اس لیے وہ بتا بھی نہیں سکتی. تو قرآن نے بتایا. یہ کتنی بڑی گائیڈنس ہے کہ ہم دنیا میں اندھیرے میں نہ رہیں. جیسے کہ میں اندھیرے میں، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، میں ان اویئر تھا، اندھیرے میں سفر کر رہا تھا جہاز میں، جو میں بتایا قصہ آپ کو. اچانک ایک ایسے ایئرپورٹ پہ اترا جہاں سب فرینچ بولتے تھے. میں گونگا ہو گیا وہاں، اکیلا ہو گیا وہاں، اسٹرینجر بن گیا وہاں، کیونکہ میں جانتا نہیں تھا. اسی طریقے سے آپ اس کو بلین ٹائم بڑھا کر دیکھیے کہ سارے انسان یہاں پر جی رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں. تو خدا نے بتایا ان کو، اویئر کیا پیشگی طور پر، کہ یہ نہ سمجھو کہ تم ایسے جیو گے اور مرو گے نہیں، یا یہ کہ تم مرو گے اور ختم ہو جاؤ گے، یا یہ کہ تم کوئی ڈے آف ججمنٹ نہیں ہے. یہ سب باتیں قرآن میں بتائی گئی تاکہ انسان جو ہے پوری طرح اویئر ہو کر کے زندگی گزارے، پوری طرح سے باخبر ہو کر زندگی گزارے. تو کتنی بڑی یہ گائیڈنس ہے بتائیے، بہت بڑی گائیڈنس ہے. اب دیکھیں یہاں یہ بھی سوال تھا کہ مرنے کے بعد اگر پیراڈائز ہے اور ہیل ہے تو ہم کیا کریں کہ ہم کو پیراڈائز ملے اور ہیل نہ ملے؟ کیا کریں؟ یہ کون بتائے؟ کوئی سائنٹسٹ یہ بات نہیں بتا سکتا، سائیکالوجی کا کوئی ایکسپرٹ یہ بات نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا. کوئی بھی یہ بات نہیں بتا سکتا. کیوں؟ دیکھیے،
ہر سائنٹسٹ جو ہے وہ پریزنٹ میں جو ہے اس کو جانتا ہے. سائنٹسٹ کو نہ پاسٹ کا خبر نہ فیوچر کی خبر. ابھی جو ہو رہا ہے ابھی سامنے اس کو جانے گا وہ سائنٹسٹ. جبکہ اس بات کو بتانے کے لیے ایسی ہستی چاہیے جو پاسٹ کو جانے, پریزنٹ کو جانے اور فیوچر کو بھی جانے, تب وہ بتا سکتا ہے. تو سائنٹسٹ تو بتا نہیں سکتا, سائنٹسٹ کو صرف پریزنٹ کی خبر ہے. تو خدا نے بتایا ذالک جزاء من تزکا, یعنی پیراڈائز میں صرف وہ لوگ جائیں گے جو پیوریفائڈ سول کے ساتھ وہاں پہنچیں, پیوریفائڈ سول کے ساتھ وہاں پہنچیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس دنیا میں وی آر جسٹ لائک اور, ORE, اور یعنی خام لوہا یا خام مادہ. اس دنیا میں ہمیں خدا نے پیدا کیا ہے تو ہم کو جسٹ لائک اور پیدا کیا ہے. اب ہمیں اس دنیا میں اپنے آپ کو بنانا ہے. جس طرح سے ایک انجینئر کیا کرتا ہے کہ اور کو وہ کنورٹ کرتا ہے آئرن میں, آئرن کو کنورٹ کرتا ہے اسٹیل میں, اسٹیل کو کنورٹ کرتا ہے مشین میں, اسی طرح ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے. کیوں؟ یہ بھی سمجھ لیجیے. ایک ایسی دنیا میں ہمیں رکھا گیا ہے جہاں سب کو فریڈم ہے, ہر ایک کو فریڈم ملا ہوا ہے. تو ہر ایک جب فریڈم ملا ہوا ہے تو اس کو مس یوز بھی کرے گا. مس یوز کرے گا تو کہیں آپ کو پرووک کرے گا, کہیں آپ کو نقصان پہنچائے گا. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے اندر نگیٹو تھاٹ آئیں گے, آپ ہیٹ کرنے لگیں گے, آپ ریونج لینا چاہیں گے. یعنی ایک شبد میں آپ کے اندر نگیٹو تھاٹ آ جائیں گے. تو یہی ہے اپنے سول کو گندا کرنا. وَأَمَّا مَن دَسَّاهَا وَأَمَّا مَن زَكَّاهَا قرآن مجید میں ہے. جس نے اپنی سول کو گندا کیا, جس نے اپنے سول کو پاک کیا. ایک ہے سول کو, اپنی پرسنالٹی کو گندا کرنا, پلیوٹ کرنا. دوسرا ہے اپنے سول کو پاک کرنا. تو گندا کرنا کیا ہے؟ گندا کرنا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کو خدا نے رچ پیدا کیا تو آپ کو آروگنس آ جائے, اپنے کو بڑا سمجھنے لگے, اپنے کو سپیریئر سمجھنے لگے, تو آپ نے اپنے کو گندا کیا. اگر آپ کو خدا نے کم دیا, آپ کی انکم کم ہے دوسروں کے مقابلے میں, تو آپ فرسٹریشن میں پڑ گئے, ٹینشن میں پڑ گئے اور انفیریٹی کامپلیکس میں پڑ گئے, تب بھی آپ نے اپنے سول کو گندا کیا. ایسے ہی دیکھیے, کسی نے آپ کو پرووک کر دیا, آپ کو غصہ آ گیا, آپ ریونج لینے کے لیے دوڑے, تب بھی آپ نے اپنے سول کو پلیوٹ کیا. اس کا الٹا. تو ایسے لوگ جو ہیں جائیں گے ہیل میں. جو اس دنیا میں اپنے آپ کو, اپنے سول کو پلیوٹ کریں, ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ہیل میں ہے. ہیل کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں؟ ابھی یہ دنیا جو ہے یہ پیراڈائز کا ایک نمونہ ہے. وہ سب کچھ جو پیراڈائز میں ہوگا اس دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس دنیا کو چھوڑ کر جو ہے وہ سب ہیل کا نمونہ ہے. اسٹار کیا ہیں؟ وہ آگ ہیں. پلینٹ کیا ہیں ادر دین ارتھ؟ سب کے سب چٹان ہیں. تو سب چٹان ہی چٹان ہیں, پتھر کے چٹان. نہ پانی ہے, نہ سبزہ ہے, نہ کچھ. اسٹار ہیں, سب آگ ہی آگ ہیں. تو اس دنیا سے نکال کر آپ کو پھینک دیا جائے اسپیس میں کہ چاہو انہیں چٹانوں میں رہو, انہیں آگ میں رہو. تو جو لوگ اپنے سول کو پلیوٹ کریں گے, گندا کریں گے, اس دنیا میں ان کو موت کے بعد پھر رہنے کی الاؤ نہیں کیا جائے گا. اچھا, دوسرے لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے رہیں. یعنی اگر انہیں کوئی بڑا آفس مل گیا تو وہ آرگنٹ نہ بنے, پیسہ مل گیا زیادہ تو وہ
سپیریٹی کمپلیکس میں مبتلا نہ ہوں. کوئی انہیں پروک کر دے تو اس سے ریونج لینے کے لیے نہ دوڑیں. کوئی انہیں غصہ دلا دے تو اپنے دل میں نگیٹو تھاٹ نہ رکھ لیں. یہ ہے پیوریفائی کرنا. یعنی وہ لوگ جو نگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کرتے رہیں, وہ لوگ جو اپنی پازیٹیوٹی کو پریزرو رکھیں, نگیٹیوٹی سے بچائیں, تو وہ ہیں جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا. قرآن کے لفظوں میں ذالک جزاء من تزکیٰ, پیراڈائز ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا, یعنی اپنے کو پیوریفائی کیا. تو دیکھیے, ایک ہے قرآن میں دساہا و زکاہا کے دو لفظ آئے ہیں. یعنی جس نے اپنے سول کو پلیوٹ کیا وہ جائے گا جہنم میں, اور جس نے اپنے سول کو پیوریفائی کیا وہ جائے گا پیراڈائز میں. یہ کیسے جان سکتے تھے آپ؟ یہ تو بیان اسپیس اینڈ ٹائم کی بات ہے. آپ مرنے کے بعد جانتے تو کیا اس وقت تو کچھ کرنے کا موقع نہیں تھا. مرنے کے بعد تو آپ یہاں واپس نہیں آ سکتے, تو مرنے کے بعد تو صرف بھگتنا ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کلیئر طور پر کھول دیا, بتا دیا. اس کو میں کہوں گا کہ خدا نے اپنا جو کریشن پلان ہے اس کو قرآن میں بتا دیا, تاکہ ہم اپنے آپ کو بچائیں. یعنی اپنے آپ کو بچائیں اس سے کہ ہم پلوٹ کریں اپنے آپ کو, اس سے بچائیں, اور اپنے آپ کو جو ہے اپنا پیوریفائی کریں. یہ جو ایک ہے کرنا, ایک ہے نہ کرنا, یہ دونوں باتیں کیسے ہم جانتے؟ تو خدا جس کو کہ ایبسولوٹ نالج ہے, اس نے ہمیں یہ باتیں بتانے کے لیے قرآن بھیجا, تاکہ ہم قرآن کو گائیڈ بک کے طور پر پڑھیں, اپنی زندگی کی صحیح پلاننگ کریں, اور کریٹر کی مرضی کو جان کر اس کے مطابق اپنی زندگی کا نقشہ بنائیں. دیکھیے, جس زمانے میں قرآن اترا اس زمانے کے لحاظ سے آپ دیکھیے آج جتنی بھی پچھلی کتابیں ہیں, کوئی کتاب بھی پریزرو حالت میں نہیں ہے. صرف قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس پر تقریباً 1,500 سال بیت گئے, تقریباً 1,500 سال. آج بھی وہ اسی طرح سے پریزرو ہے جیسا کہ وہ اترنے کے وقت تھی. کوئی بھی دوسری بک اس آسمان کے نیچے ایسی نہیں ہے ابھی بھی جس کا ٹیکسٹ پریزرو ہو. یہ کتنی بڑی صفت ہے قرآن کی کہ قرآن از اے پریزروڈ بک آف گاڈ. قرآن خدا کی ایک محفوظ کتاب ہے. ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ورڈ آف گاڈ ہے, یہ خدا کا کلام ہے. تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے بہت زبردست اہتمام کیا گیا. دیکھیے, قرآن اترا ہے 7ویں سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں. تو اس زمانے میں انسان پیپر بنا چکا تھا, یعنی ابتدائی زمانے کا پیپر. اس زمانے میں پیپر انڈسٹری یعنی ایجپٹ میں اور چائنا میں ہوا کرتی تھی. ایجپٹ میں ایک پیڑ تھا, اس پیڑ میں چھال ہوا کرتی تھی تہ بتہ. تو انسان نے ڈسکور کیا کہ اس کو ہم پیپر کے روپ میں بنا سکتے ہیں. وہاں سے لے گئے چائنا والے لوگ, وہاں پر انہوں نے پیپر بنایا. اس کو عربک میں کہتے ہیں کرتاس. قرآن میں یہ لفظ آیا ہے کرتاس کا. تو کرتاس یعنی اس زمانے کے پیپر پر اس کو لکھا جاتا تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ
تقریباً 2 درجن ایسے لوگ تھے جن کو کہا جاتا تھا کاتب وحی، یعنی ریولیشن کو لکھنے والے. تو ہر وقت آپ کے پاس کوئی نہ کوئی رہتا تھا. انہی میں سے ایک تھی آپ کی اہلیہ عائشہ، جو ظاہر ہے کہ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہوتی تھیں. تو ریولیشن جو آتا تھا خدا کی طرف سے، اس کا کوئی ٹائم فکس نہیں تھا. رات کو آ سکتا ہے، دن کو، صبح شام، کسی بھی وقت، سفر میں یا گھر میں. تو اسی لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی آدمی آپ کے ساتھ رہتا تھا کہ جب بھی کوئی چیز ریویل ہو تو آپ بولتے تھے اور وہ لکھ لیتا تھا کرتاس پر، جو اس زمانے کا پیپر تھا. اس طرح سارا قرآن کرتاس پر یا پہلے زمانے کے پیپر پر لکھا جاتا رہا، عربک لینگویج میں، یعنی عربک لینگویج میں آتا تھا اور اس کو لکھا جاتا تھا. تو یہ اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا. آپ سفر میں ہوتے تھے تب بھی آپ کے پاس پیپر ہوتا تھا. جیسے آپ سفر میں تھے، ہجرت کے سفر میں، یعنی مکہ سے مدینہ جب گئے تھے آپ، تو راستے میں آپ کو کچھ لکھوانا ہوا تو آپ کے صرف ساتھی تھے ابو بکر صدیق، وہی آپ کے ساتھ گئے تھے. آپ لوگ صرف 2 آدمی تھے. تو ان سے آپ نے کہا تو انہوں نے نکالا. اس سفر کی حالت میں جو بہت تھی، یعنی اس وقت سفر آسان کام نہیں تھا، تو ان کے پاس پیپر بھی تھا اور پین بھی تھا، جو زمانے میں ہوا کرتی تھی، یعنی انک پاٹ جو کہتے ہیں، دوات. تو انک پاٹ ہوتی تھی، پین ہوتا تھا اور پیپر، وہ رکھے ہوئے تھے وہ اپنے پاس. تو نکال کر لکھا انہوں نے. تو اس طرح سے سارا قرآن 22-23 سال کے اندر کرتاس پر لکھ لیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا، رسول اللہ کی جب ڈیتھ ہوئی، یعنی 632 میں، تو اس وقت پہلے جو خلیفہ بنے وہ ابو بکر صدیق تھے. تو انہوں نے سارے پیپر اکٹھا کیے اور جو ہیڈ انہوں نے ایک وہ بنایا، ایک کمیٹی بنائی جس کے ہیڈ تھے زید بن ثابت انصاری، جو اس زمانے کے لحاظ سے ایجوکیٹڈ آدمی تھے. وہ کئی لینگویج جانتے تھے، یعنی عربک، پرشین، سرائک، ہیبریو یہ جانتے تھے وہ. تو وہ ہیڈ تھے اس کمیٹی کے جس کو یہ کام دیا گیا کہ وہ لکھیں. تو انہوں نے سب لوگ سے کہا کہ آپ لوگ جس کے پاس لکھا ہوا قرآن ہو لے آئے. اور بہت سے لوگ تھے، ہزاروں کی تعداد میں، جن کو پورا قرآن یاد تھا، یعنی میمورائز کر رکھا تھا انہوں نے. تو اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ ایک ڈبل چیکنگ سسٹم انہوں نے بنایا. ڈبل چیکنگ سسٹم کا مطلب یہ تھا کہ جو کسی کی میموری میں تھا اس کو انہوں نے پیپر سے ٹیلی کیا، اور جو پیپر پہ لکھا ہوا تھا اس کو میموری سے ٹیلی کیا. اس طرح سے ڈبل چیکنگ سسٹم سے وہ کرتے ہوئے، ویریفائی کرتے ہوئے پورا ایک قرآن بنایا بک فارم میں. اس کو کہا جاتا تھا ربا. ربا چونکہ چوکور تھا، اسکوائر تھا. وہ ربا مانے چوکور، اسکوائر. تو وہ بک تھی چوکور فارم میں، وہ بائنڈ کی گئی اور وہ رسول اللہ کی اہلیہ تھی حفصہ، ان کے پاس رکھ دیا گیا. اور ہزاروں ہزار لوگ تھے جن کو قرآن پورا یاد تھا. یہ بھی سمجھ لیے کہ پرنٹنگ پریس سے پہلے عام طور پر لوگ میموری بہت اچھی ہوتی تھی، کیونکہ میموری کا استعمال اس زمانے میں زیادہ ہوا کرتا تھا. تو حضرت عثمان جو 3rd کیلف تھے، انہوں نے یہ کیا کہ حفصہ سے وہ اوریجنل کاپی قرآن کی منگوائی، اوریجنل کاپی. اس سے انہوں نے کاپی کروایا، بہت سے کاپی لکھوا کر کے انہوں نے، اس وقت اسلام کا جو مسلمانوں کی جو امپائر تھی بہت بڑھ چکی تھی، تو تمام بڑے بڑے شہروں میں، تمام بڑے بڑے سٹیز میں انہوں نے بھیج دیا. وہاں کی جامع مسجدوں میں ہر جگہ ایک قرآن لکھا ہوا جامع مسجدوں میں موجود ہو گیا. اس طرح سے چلتا رہا، یہاں تک کہ یہ زمانہ آیا جس میں ہم آپ ہیں.
اور پرنٹنگ پریس ایجاد ہو گیا. تو پرنٹنگ پریس میں قرآن کو چھاپ چھاپ کر کے ملین بلین ٹریلین دنیا میں پھیلا دیا گیا. اس طرح سے قرآن محفوظ رہا. تو یہ کہنا بالکل 100% صحیح ہے کہ قرآن ایک پریزروڈ بک ہے, اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے. تو جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آتھینٹک بک آف گاڈ پڑھ رہے ہیں آپ, آتھینٹک بک آف گاڈ, اور اس کنوکشن سے پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر جو گائیڈنس ہے وہ بالکل صحیح گائیڈنس ہے, اس پر اپنی زندگی کو ہم پلان کر سکتے ہیں. یہ ہے قرآن.